کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر نہ رکے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر جائے پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ امام حسین نے فرمایا اے